حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک حدیث میں یہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے. رمضان کی تیاری سمجھ لیجیے، اس کی مشق سمجھ لیجیے، اس کا استقبال سمجھ لیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے. واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن کسی بھی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے شعبان کے کسی بھی دن میں تو روزہ رکھنا عام دنوں کے روزے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور زیادہ اجر و ثواب کا موجب. کوئی تعداد مقرر نہیں، کوئی دن مقرر نہیں، بلکہ جس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو جائے اس میں نفلی روزے رکھنے چاہیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ رمضان کے مہینے میں جو روزے مجھ سے قضا ہو جایا کرتے تھے جسمانی مجبوری کی وجہ تو میں ان کی قضا شعبان میں رکھا کرتی تھی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان زمانے میں جس طرح سے روزے رکھتے تھے تو میرے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جاتا تھا کہ آپ بھی روزے جو ہے میں بھی روزے. تو اس سے شعبان کے روزوں کی فضیلت معلوم ہو. البتہ ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا صحابہ کرام کو ہدایت دی کہ رمضان سے کچھ پہلے، ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے روزہ چھوڑ دینا چاہیے، روزہ نہیں رکھنا. اس کی وجہ تو یہ ہے کہ تاکہ انسان رمضان کا استقبال نشاط کے ساتھ رکھ سکے، پہلے ہی روزے سے کمزور نہ ہوگا. ایک وجہ تو یہ علماء کرام نے بیان فرمائی. اور دوسری وجہ جو اس سے زیادہ گہری ہے وہ یہ کہ دین اتباع کا نام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع، یعنی اس کی پیروی، حکم ماننا، حکم پر عمل کرنا. دین اس کا نام اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں اور جذبات کی تسکین کا نام نہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ کے احکام کی پیروی کا نام ہے. اسی لیے بدعات کو ضلالت اور گمراہی قرار دیا گیا، کیونکہ بدعات جو ہوتی ہے وہ اپنے دل کے ارادے سے اپنی خواہش کے مطابق ایک چیز آدمی کر لیتا ہے، اس کو دین سمجھ لیتا ہے، دین کے اس کو دین قرار دے دیتا ہے، وہ حکم کی اتباع نہیں ہوتا. تو اس واسطے شریعت نے یہ حکم دیا کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو؟ اس لیے چھوڑ دو کہ اگر 1-2 دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دو گے تو گویا تم نے اپنی طرف سے رمضان کے روزوں میں اضافہ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو تم پر 30 یا 29 روزے فرض کیے تھے، اسی کے ساتھ تم نے ملا دیا شعبان کے آخر کے 2 روزوں کو بھی. تو اب آگے رمضان کو طرف ہو گئی 29 یا 30 روزے، اور اگر شعبان کا 30واں بھی رکھ لیا اور 29واں بھی رکھ لیا اور 28واں بھی رکھ لیا تو وہ 30 نہ رہے 35 روزے ہو. یہ اپنی طرف سے اضافہ ہو، فرض کے اندر اضافہ ہو. اب شریعت اس بات کا بڑا اہتمام کرتی ہے کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے فرائض ہوئے کوئی اضافہ بھی نہ کرے کوئی کمی بھی نہ کرے. اس لیے بنا کیا گیا. آپ نے حکم بھی سنا ہوگا کہ فرمایا گیا کہ ایک طرف یہ فرمایا گیا کہ سحری جب کھاتے ہو روزے میں تو بالکل آخر وقت میں سحری کھانا زیادہ مستحب ہے، بہتر ہے. پہلے سے آدمی کھا کے بیٹھ جائے 2-3 گھنٹے پہلے سے پھر کھانا پینا چھوڑ دیں، یہ پسند نہیں. کیوں پسند نہیں؟ اس لیے کہ روزہ اللہ نے رکھا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب ہے. اگر تم نے 2 گھنٹے پہلے سے کھانا چھوڑ دیا تو تم نے روزے کی مقدار میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، اپنی طرف سے اضافہ کر دیا. لہذا نہیں، آخر وقت کھاؤ کیونکہ ہمارا حکم یہی ہے. اور اسی طرح افطار کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحب قرار دیا کہ افطار جلدی سے جلدی کیا جائے. جو ہی سورج غروب ہو اور اس کا یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا، جلدی سے جلدی افطار کرو. اب دیر نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم دیر کرو گے تو اپنی طرف سے روزے کی مقدار میں اضافہ کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے غروب آفتاب تک کرنا، تم نے غروب آفتاب سے آگے بڑھا دیا. یہ اپنی طرف سے بڑھایا تو یہ اپنی طرف سے کوئی عبادت معتبر نہیں. مسئلہ یہ منظور ہے کہ نہ بھوکا رہنے میں کچھ رکھا ہے، بھوکا پیاسا رہنے میں، اور نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے. اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اتباع ہے.
جب وہ کہے کہ بھوکا رہو بھوکے رہو، جب وہ کہے کہ کھاؤ تو کھاؤ، اس وقت کھانا ہی فضیلت رکھتا ہے، اس وقت کھانے میں ہی ثواب ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کھاؤ۔ تو یہی معاملہ شعبان کے آخری 2 روزوں کا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت نے کتنی باریکی کے ساتھ اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ کوئی شخص دین میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کرے، دین میں اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہ کر دے، چاہے وہ دیکھنے میں اچھی معلوم ہو رہی ہو، چاہے وہ دیکھنے کے اندر عبادت معلوم ہو رہی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ طریقے کے خلاف ہے، اس لیے اعتبار کا وہ پسندیدہ ہی نہیں، اس پر گناہ ہے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com